اسی طرح ارشد صدیقی علاج و معالجہ کے لیے جدید ترین سہولیات سے آراستہ ایک معیاری اسپتال قائم کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اور ایگریکلچر کے ذریعے علاقے کے بے روزگاروں کو روزگار سے جوڑیں گے۔ شعور غم نگہ انتخاب لاتا ہے، شعور غم نگہ انتخاب لاتا ہے، ہر ایک سوال خود اپنا جواب لاتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی ادنا سا فیصلہ دل کا معاشرے میں نیا انقلاب لاتا ہے۔ یاد رکھیں، الیاس اعظمی اور ارشد صدیقی نے سوامی وویکانند اور بابا آمٹے جیسے عظیم مسلحین قوم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اس علاقے کے عوام کی زندگیوں میں انقلاب لانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے۔ ارشد صدیقی نے ریڈ کرسنٹ سوسائٹی آف انڈیا کے ذریعے پورے ہندوستان میں 40 لاکھ بچوں کو ہیپیٹائٹس بی کے ٹیکے بھی لگائے ہیں اور کروڑوں روپے کی دوائیں مظلومین عراق کو پہنچائی ہیں۔ وہ سایہ سایہ بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف، وہ سایہ سایہ بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف، انسان ہے کہ چلتا ہوا ایک درخت ہے، اور رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ لوک سبھا کی رکنیت کا حلف لیتے ہوئے الیاس اعظمی صاحب: میں الیاس اعظمی، جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اور اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض وفاداری سے انجام دوں گا۔ لوک سبھا میں امریکی جارحیت اور عراقی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے الیاس اعظمی صاحب اس تقریر میں انہوں نے عراق کی مدد نہ کرنے کے لیے حکومت ہند کو آڑے ہاتھوں لیا۔ میں کامریڈ واسودیون نائر نے جو کچھ کہا ہے اس کا سمرتھن کرتے ہوئے عراق کی بہادر جنتا کو اپنی سنسد کے ذریعے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی شیطانی طاقتیں بھی انسانی عزم اور اس کے ارادے کو ڈگا نہیں سکتی۔ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، شاید منی شنکر ایّر جیسے لوگ اس کے ارادوں کو نہ سمجھ سکیں اور پارلیمنٹ میں آ کر واسودیون نائر صاحب کی تقریر پر کھڑے ہو کر شاعری کرنے لگیں، ایک ایسی شاعری جس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کوئی مطلب ہے۔ ارے عراق سے آپ کے ہزاروں سال پرانے تعلقات ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن ان تعلقات کو کیا آپ نبھا رہے ہیں، کس طرح نبھا رہے ہیں کہ ہماری پچھلی سرکار وہاں اپنی سینا بھیجنا چاہتی تھی، اس سنسد کی وجہ سے ناکام ہوئی۔ ہماری موجودہ سرکار نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے امریکہ میں بیان دے دیا کہ ہم بھی بچار کر رہے ہیں، بچار کریں گے سینا بھیجنے پر۔ جب یہاں کا موڈ دیکھا جنتا کا تو کھنڈن بھی کر دیا کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس وحشی ملک میں انہوں نے کیا کہا تھا اور بعد میں کھنڈن کر دیا، میں اس کے بارے میں اب زیادہ نہ کہہ کر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آج عراق میں ہو رہا ہے اس سے پہلے کوریا میں ہو چکا ہے، اس کے بعد ویتنام میں ہو چکا ہے، کہاں تک گنایا جائے، درجنوں ملک ہمارے ساتھی گنا چکے ہیں۔ افغانستان میں ہوا ہے، تو اس وقت جو ہماری سرکار تھی وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کہ حضور ہمارے ہوائی اڈے لے لیجئے، ہماری سینا لے لیجئے، ہماری مدد لے لیجئے، لیکن ہم کو تم سے چھوٹے کی مدد کی ضرورت ہے، پاکستان کی وہ پڑوسی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں پورے دنیا کی سرکاریں کھلے طور پر یا گھما پھرا کر چھپے طور پر شیطان کی حمایتی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ خوشی کا مقام یہ ہے کہ ساری دنیا کی جنتا، امریکہ اور برطانیہ سمیت ساری دنیا کی جنتا شیطان کے خلاف ہے، شیطان کی